اسلام و برادران ملت اسلامیہ، آج ہم بڑے سرکار حضرت سید شاہ عبد الرزاق قادری الجیلانی البغدادی الملتانی المعروف تلپری تان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے میں ہم تشریف فرما ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج سرکار سید شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 502واں عرس سندل شریف ہوا ہے، یعنی حضرت گرامی سرکار سید شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو کر 502 سال ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کا 502واں عرس شریف ہے۔ شہر آدونی کے قدیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہے۔ آپ ہی نہیں بلکہ شہر آدونی میں سید شاہ میر محمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قدیم ہیں، اور ڈھولچا پہلوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قدیم ہیں۔ اسی طرح سرکار سید شاہ عبد الرزاق قادری الجیلانی البغدادی الملتانی المعروف تلپری تان شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت پرانے بزرگ ہیں۔ اور آپ کی جو تاریخ ہے، اس انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نسب میں ایک بزرگ ہیں جو 5ویں یا 6ٹھی پشت میں ہیں، حضرت کے 6ٹھی پشت میں ہیں، اور وہ جو بزرگ ہیں سید عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں۔ یعنی عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے سے 5 یا 6 سر اوپر حضرت تلپری تان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کتنے قدیم ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جس وقت آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ پورا علاقہ شیاطین راکشاسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب حضرت یہاں پر موجود تھے تو آپ کے مرید خاص آپ کو وضو فرما رہے تھے۔ جس وقت آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کے مرید خاص نے کہا، حضور اوپر پریوں کا تخت گزر رہا ہے، پریوں کا تخت گزر رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت بڑے سرکار سید شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غضب کی نگاہوں سے اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی نظر پریوں کے تخت پر پڑتی ہے، پریوں کا تخت جل کر نیچے گر جاتا ہے، یعنی تل پری، یعنی پری جو ہے تل میں گری، یہ اس کا معنی و مفہوم ہے۔ اور آپ کو نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور آپ کی عرفیت تلپری تان شاہ ہے، اس مناسبت سے ہر لوگ کو ہی جانتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کے اجداد میں آپ سرکار پیران پیر کے بڑے فرزند سرکار سید شاہ سیف الدین عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں آپ آتے ہیں، اور سیف الدین عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ایک بزرگ ہیں سید شاہ محمد قادری المعروف غوث ملتانی۔ تو انہی کی جانب سے ہم ملتانی لگاتے ہیں، غوث ملتانی کی جانب سے ہم ملتانی لگاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بارگاہ قدیم بارگاہ ہے، اور یہ بارگاہ کے معاملے میں ہمارے آدھونی اور اہلیان آدھونی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ جو بارگاہیں ہیں، یہ بارگاہیں سب کے سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی آماج گاہ ہے، مرکز ہے، انجمن ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محبت کو بانٹیں، محبت کو عام کریں، اور اولیاء اکرام کا یہی ایک طریقہ کار ہے، وہ محبت کو بانٹتے تھے اور محبت کے کاٹنے والوں کو اپنے سے وہ دور رکھتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر آپ کو تحفے میں کینچی پیش کیا، تو حضرت نے فرمایا، بھائی یہ کس نے مجھے دیا ہے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور میں نے دیا ہے۔ تو اس وقت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بابا ہم تو یہ تو کاٹتی ہے، ہم تو جوڑنے والوں میں ہیں، یہ تو کینچی کاٹتی ہے، ہم تو جوڑنے والوں میں ہیں، جوڑنے والوں کو کاٹنے والی چیز کیوں دیتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگان دین کی جو محفلیں ہیں
ان کی جو بارگاہیں ہیں، ان کی جو خانقاہیں ہیں، صوفیاء اکرام کی جو خانقاہیں ہیں، وہ جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ ایک دوسرے کو محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، محبت ختم کرنے کے لیے نہیں۔ ہم کو ہمارے اکابرین سے یہی طریقہ کار ملا ہے، یہی ہمیں تعلیمات ملے ہیں، یہی تعلیمات کو ہم عام کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، میں اس سے بڑھ کر کیا کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ جو ہے بہت قدیم بارگاہ ہے، اور سرکار جب یہاں پر آئے تھے تو یہ پورا شیروں کا علاقہ، ببروں کا علاقہ، یہاں کوئی آدمی نہیں آتا تھا، بلکہ حضرت جو ہے سامنے کے پہاڑ میں تپسیا کیا کرتے تھے، چلا بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بکریاں چرانے والے غریب غنیمت سے پہنچ گئے تو ان کو شیر کی شکل میں نظر آتے تھے، تو ڈر کے وہ لوگ قریب نہیں آتے تھے اور آپ کی عبادت میں خلل نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح حضرت قبلہ کی ہیں، اور حضرت کے چھٹے پشت میں ایک بزرگ ہیں، اور وہ آندھرا پردیش میں ہی ہیں، اور ان کا عرس پورے اکھنڈ آندھرا پردیش میں سب سے بڑا عرس ہوتا ہے۔ شمش الدین بارہ شہید نیلور، شمش الدین بارہ شہید نیلور، وہاں پر محرم میں وہ عرس ہوتا ہے، تو وہاں پر آندھرا کی مکمل پولیس اس وقت وہاں پر رہتی ہے، اور کروڑہا لوگ رہتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب رہتے ہیں، مگر آواز اگر پڑتی ہے تو تب بھی آواز آتی ہے، سوئی اگر گر جائے تو اس کی بھی آواز آتی ہے، اتنا سائلنٹ وہاں کا ماحول رہتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں مگر وہاں پر۔ تو یعنی آندھرا کی گورنمنٹ اس انداز سے وہاں پر مینیجنگ کر کر سب کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، حضرت کی اولاد میں بہت بڑے بزرگ ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ روٹل پنڈگا کہتے ہیں، تو وہ جو ہیں حضرت کے 5ویں یا 6ٹی پشت کے پوترے ہیں وہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے یہ کہنے پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایسی بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا تعلق پیران پیر سے ہے، جن کا تعلق پیران پیر کے بڑے فرزند سیف الدین عبد الوہاب قادری سے ہے، جن کا تعلق سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرف غوث ملتانی اوچ میں آپ کی ملتان میں آپ کی درگاہ شریف ہے، ان کی اولاد میں سرکار سید شاہ عبد الرزاق قادری الجیلانی البغدادی الملتانی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا